بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹا آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بیٹے جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ ہم نے چھٹیوں سے پہلے 2 باب مکمل کر لیے تھے۔ اب باب صوم سیرت طیبہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارا ٹاپک ہے نزول وحی کا واقعہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ عنوان سے ہی ظاہر ہے، نزول وحی کا واقعہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس کا واقعہ تھا۔ جب کسی کے ساتھ پہلی دفعہ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ غیر معمولی ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا پہلی بار حکم آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر اس واقعے کا کیسا اثر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیزوں اور رشتہ داروں پر اس کا کیا اثر ہوا، اس باب میں ہم پڑھیں گے۔ تو چلیں بیٹا اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور غور و فکر کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ غار حرا بیٹا ایک غار ہے، کھو نما غار ہے، بہت مشکل سے اس کے اندر انٹری ہوتی ہے۔ یہ اس کی تصویر ہماری کتاب کے اوپر دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے، تنہائی کے لیے، گوشہ نشینی کے لیے اس غار میں تشریف لے جاتے تھے تاکہ عبادت میں خلل نہ ہو۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق غار حرا میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ الگ کی پہلی 5 آیات پڑھنے کو کہا۔ وہ پہلی 5 آیات یہ ہیں: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا فرمایا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں، یہ سورہ الگ کی پہلی 5 آیات ہیں، اور آپ لوگ علم حاصل کرنے کی جو اہمیت ہے اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی جو پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جو پہلا کلام کیا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس میں بھی پہلے کہا اقرا، یعنی پڑھیے، علم حاصل کیجیے۔ تو بیٹا میں اس واقعے کو کچھ اپنے الفاظ میں بیان کر کے آپ لوگوں کو سناتی ہوں۔ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب غار حرا میں پہلی بار تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ڈر گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا، یعنی پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل نے دوسری دفعہ پھر کہا اقرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر خوب دبایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ویسے ہی پڑھا جیسا حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے اور کچھ ڈرے ہوئے تھے، آپ کی طبیعت مبارک ناساز ہو گئی تھی۔ آپ نے حضرت خدیجہ کو کہا مجھے چادر اڑا دیں۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپڑا ڈال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا آرام کرنے کے بعد جب اٹھے تو انہوں نے یہ واقعہ اپنے گھر والوں کے سامنے بیان کیا۔ گھر میں حضرت خدیجہ ہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری بات سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ اور دلاسا دیا اور کہا کہ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو پیارے بچوں، جب بھی کسی کے ساتھ کچھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، یعنی ہم کسی سے پہلی بار ملتے ہیں، ہم تھوڑے کنفیوز ہوتے ہیں، تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، لیکن بیٹا وہاں پر ایک عظیم ہستی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے ساتھ ایک عظیم واقعہ رونما ہوا ہے جو پہلی بار ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل ایک عظیم ترین ہستی کی طرف سے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے، تو بالکل نارمل بات ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک ناساز ہو گئی تھی۔
اب میں آپ لوگوں کو اس پورے سبق کی پڑھائی کرواتی ہوں۔ آپ لوگوں نے اس پورے سبق کی پڑھائی کرنے کے بعد اس کی مشقی سرگرمیاں حل کرنی ہیں اور کلاس میں ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی۔ وحی کا نازل ہونا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غیر معمولی یعنی معمول سے ہٹ کر۔ جب کوئی بات معمول سے ہٹ کر ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں ہم، لیکن وہاں پر ایک اتنی عظیم ہستی یعنی ہمارے اللہ کی طرف سے حکم نامہ آیا تھا، تو پریشان ہونا یا طبیعت ناساز ہو جانا ایک لازمی امر تھا۔ اس غیر معمولی واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر بہت زیادہ اثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بحال ہوئی تو حضرت خدیجہ کو اس عظیم واقعہ کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ ناتواں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ناتواں ہوتا ہے کمزور، یعنی کمزور کا ہاتھ بٹاتے ہیں، کمزور کی مدد کرتے ہیں۔ جو چیز لوگوں کے پاس نہیں وہ انہیں کما کر دیتے ہیں، چھین کر نہیں، کما کر دیتے ہیں اپنی محنت سے۔ مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی بیٹا حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت خدیجہ نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ الفاظ جوں کہ توں موجود ہیں۔ آپ لوگوں نے اگر کہیں سوالوں میں، مشقی سرگرمیوں میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے کیا الفاظ تھے، تو بیٹا آپ نے یہ بالکل ویسے کے ویسے لکھنے ہیں اور آپ لوگوں نے ان کے ارد گرد ووین یوز کرنی ہے۔ ووین ہوتی ہیں، یہ دو قومیں لگاتے ہیں ہم جب کسی کا کوئی قول بیان کیا جائے یا کسی کا کوئی اچھی بات ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ ووین یوز کرتے ہیں ان الفاظ کے دونوں طرف، یعنی پتہ چل جائے کہ یہ کسی اہم شخصیت نے الفاظ بیان کیا ہے۔ تو بیٹا آپ لوگوں نے یہ الفاظ بالکل ایسے کے تیسے یاد کرنے ہیں اپنی مشقی سرگرمیوں کے ساتھ۔ یہ الفاظ اور سورہ الگ کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ میں آپ سے زبانی سنوں گی۔ آپ لوگوں کا یہ گھر کا کام ہے، بہت اچھے سے میرا بیٹا آپ لوگوں نے کرنے ہیں۔ باقی اس کے بعد اس واقعے میں یہی بات ہے، حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھیں۔ حضرت خدیجہ کے جو چچا زاد بھائی یعنی ان کے کزن تھے، چچا کے بیٹے کو چچا زاد بھائی کہا جاتا ہے، تو بیٹا وہ تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ جیسے اب ہمیں کوئی شرعی مسئلہ ہو تو ہم اپنے اسلامی بھائی جو ہمارے ہوتے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی بہت علم ہوتا ہے ہم ان سے رجوع کرتے ہیں، تو بالکل اسی طرح وہ تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ تو حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس لے گئیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر یہ کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، تو جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ تو اس امت کے نبی ہوں گے، اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یعنی حضرت ورقہ بن نوفل نے اس بات کی تصدیق کر دی، ایک غیر مسلم نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم نامہ لے کر آئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پر بیٹا آپ لوگوں نے باکس بنے ہوئے دیکھے ہوں گے آپ کی بک پر، یہاں پر فرمان الہی ہے ترجمہ، اسے امانت دار فرشتہ جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوا ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر، تاکہ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت بیٹا سورۃ الشعراء سے لی گئی ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک امانت دار فرشتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے بالکل اسی طرح وہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والوں میں سے ہو جائے، کہ ڈرانے والوں میں سے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات یہ ہیں، اور یہ انبیاء کرام کی صفت ہے۔ دوسرا ایک اور باکس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بیٹا ایک نام استعمال کیا گیا، دوسرا نام ناموس، یہ بھی آپ کے آبجیکٹیو میں استعمال ہو سکتا ہے۔ ناموس حضرت جبرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ ناموس۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ مشقی سرگرمیاں اور سوال و جواب آسانی سے حل کیے جا سکیں۔ شکریہ۔